جس طرح دنیا سائنسی میدان اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی جا رہی ہے، اس کے مضمرات انسان اور اس کرۂ ارض پر کیا ہوں گے، آئیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہمیں کرۂ ارض کے تغیرات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگلے 100 سالوں میں زمین کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ اور موسموں کے تغیرات کے علاوہ سطح سمندر میں بھی اضافہ قابل ذکر ہوگا۔ اس تغیراتی ماحول کے زیر اثر انسانی اور حیوانی اموات اور خوراک کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حشرات کے خاتمے سے چرند پرند سب پر اثر پڑے گا، جس کا آخر کار انسانی زندگی پر بھی اثر پڑے گا، اور 1 صدی کے بعد انسانی اموات کا سلسلہ تیز تر ہوتا جائے گا۔ ایک تحقیقی اندازے کے مطابق 2050 تک سطح سمندر بلند ہونے سے کئی شہر اور جزیرے جو سمندر کے نزدیک ہوں گے کرۂ ارض سے غائب ہو جائیں گے۔ مشینی روبوٹس کے آنے اور کام کرنے سے 50% نوکریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر کام سمارٹ طور طریقوں اور خود کارانہ نظام کے تحت انجام دیا جائے گا۔ روبوٹس اور ٹیکنالوجی دونوں تمام انڈسٹریز کی ہیئت کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ ڈرونز کی پیداوار میں مزید جدت لائی جائے گی، خواہ ان کا عام یا ملٹری سطح کا استعمال ہو، اور خود کار کاریں انسانی زندگی سہل بنا دیں گی۔ انسانی معاشرہ ایک تبدیل شدہ معاشرہ ہوگا۔ کرۂ ارض پر بولی جانے والی بہت سی زبانیں ناپید اور متروک ہو جائیں گی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انسانی نشو و نما پر بھی اثر پڑے گا اور اس کی ہیئت تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق 1000 سالوں میں نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک تحقیقی اندازے کے مطابق 2025 میں کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں 1.5% اضافہ انڈسٹریل ارتقاء کے دور سے قبل کے درجہ حرارت سے زیادہ ہوگا، اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا تاں کہ اس کا تدارک نہ کیا گیا۔ 2050 کا ماحول آج کل کے ماحول سے بالکل مختلف ہوگا، جس میں تعلیم، ذرائع آمد و رفت اور انسانی رہن سہن تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ سائنسی ترقی کی بدولت 22ویں صدی میں ذرائع آمد و رفت برق رفتار اور مؤثر ہوں گے۔ انسانی ذرائع آمد و رفت راکٹ کے ذریعے ہوں گے۔ خلا میں انسانوں کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی، اور یہ ان کے رہنے کی نئی جگہ ہوگی۔ موجودہ دور کے سپنے اگلی صدی میں حقیقت کا روپ دھارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میڈیسن میں سائنسی ترقی کی بدولت انسانی صحت اور عمر پر اثر پڑے گا، اور کینسر جیسا موذی مرض قابل علاج ہوگا۔ مریض گھر بیٹھے ٹیکنالوجی کی بدولت اپنا علاج ڈاکٹر سے کروا سکیں گے۔ کمپیوٹر کی رفتار موجودہ دور کے کمپیوٹروں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی بدولت کسی بھی چیز کو بآسانی اس کی ساخت کے مطابق بنایا اور ڈھالا جا سکے گا۔ انٹر ایکٹیو ہولوگرام ٹیلی ویژن 2050 تک گھروں کی زینت بن چکا ہوگا، جو انسانوں کے سامنے موبائل فون کے ایک بٹن کے دبانے سے ظاہر ہوگا، اور اس سے 3D اور ورچوئل فلمیں دیکھی جا سکیں گی۔ موجودہ دور میں بعض کاروں میں ڈرائیور اسکرین کے سامنے سہولت کے لیے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے تمام معلومات ڈسپلے ہوتی ہیں۔ اسی دور میں طالب علم تعلیم کے لیے بڑے بستے اٹھاتے نظر نہیں آئیں گے، ان کی جگہ ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ لے لیں گے۔ ان میں طالب علموں کا تمام سلیبس موجود ہوگا، انہیں بڑی بڑی کتابیں اٹھانے سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ سیاہ تختہ کی جگہ ٹچ سکرین لیں گی، جس پر اساتذہ آسانی کے ساتھ اشکال بنا سکیں گے۔ مستقبل کا انسان اپنے مدافعتی نظام، دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے بہتر بنانے کی جستجو کرے گا، جس سے قدرتی عوامل کا استعمال مفقود ہوتا چلا جائے گا۔ اس انسانی ارتقاء میں کچھ مثبت ترقیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جن میں نئی اینٹی بایوٹکس اور دوسری ویکسین کی ایجاد اور جمہوری معاشروں کا قیام ہے، جبکہ منفی طور پر دیکھا جائے تو نیوکلیاتی ہتھیار اور فاشزم کا دور بھی نظر آ رہا ہے۔ معاشرتی اور ماحولیاتی تبدیلی سے 2050 تک ورلڈ بینک کے ایک اندازے کے مطابق اکثر انسانوں کے دربدر ہونے کا خدشہ ہے۔ نسل انسانی کا ارتقاء جاری رہے گا، بشرط انہوں نے اپنی نسل کو آگے بڑھانا جاری رکھا اور اس کی حفاظت کی۔ نسل انسانی ارتقاء سے موجودہ ماحول 3 طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، آبادی کی شرح میں اضافہ۔ نمبر 2، ماحولیاتی تبدیلیاں، جن میں خصوصی طور پر زمین و سمندروں سے حاصل شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے جلنے سے دھواں۔ اور نمبر 3، گلیشیئر کا پگھلنا ہے۔ اس سے زمینی کٹاؤ، ناقص کوالٹی کی ہوا اور خالص پینے کا پانی نایاب ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ انسانی ارتقاء ماحول پر اپنا اثر دکھا رہا ہے، جیسے زمینی ساخت، پودوں کی اقسام اور کاربن کے سائیکل میں تبدیلیاں محسوس ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ انسانی آبادی کے بڑھنے اور مکانات
زراعت بننے سے زراعتی زمین کی کمی ہوگی، جس کا اثر خوراک کی شدید قلت کی صورت میں پڑے گا۔ جنگلات بھی صفحہ ہستی سے مٹنے شروع ہو جائیں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس ماحولیاتی تبدیلی سے انسانی نسل کے ارتقاء سے انسان کی ساخت میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، جس میں قابل ذکر انسانوں کے گھنے بال، بڑے سر اور مرد و زن کے خد و خال میں نمایاں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی۔ ان سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق 1000 سال تک ہی نسل انسانی کی بقا ایسے حیاتی ماحول میں نظر آتی ہے، بلکہ اس سے قبل ہی یہ نسل متروک ہو جائے گی۔ سورج زمینی مدار کے انتہائی قریب ہو جانے سے درجہ حرارت ناقابل برداشت بڑھ جائے گا۔ انسانوں کی کمر اور گردن میں واضح تبدیلیاں متوقع ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں اور آنکھ کے پپوٹوں کی ساخت میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی اور ان کی ساخت موجودہ نسل انسانی کی ساخت سے مطابقت میں کافی تبدیل ہو چکی ہوگی۔ زراعت کے شعبے میں تبدیلی آئے گی۔ زمین کی قلت کی وجہ سے عمودی زراعت کا رجحان بڑھے گا۔ اونچی عمارتوں کا زراعت میں استعمال لایا جانا اور عمومی فارمز اور جینیاتی تبدیل شدہ فصلیں اور گوشت عام ہوں گے۔ موجودہ نوکریوں کی جگہ نوکریوں کے نئے شعبے متعارف ہو چکے ہوں گے، مثلاً خلا کی سیر و سیاحت کی کمپنیاں، کمپیوٹرز اور جینیاتی ماہرین کے شعبے اور عمودی زراعت کے ماہرین۔ اس کے علاوہ کئی دوسری نوکریوں کے نئے شعبے ہوں گے، جبکہ پرانے شعبے متروک ہو چکے ہوں گے۔ دنیا کا نظام مصنوعی ذہانت، متحرک کیمروں اور خود مختار ڈھانچوں پر قائم ہوگا۔ مستقبل میں چاند اور مریخ سائنسدانوں کی تحقیق کا محور ہوں گے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، 1 صدی بعد اس کا معاشرہ تبدیل ہوگا۔ موسمی اور حرارتی لہریں عرصہ دراز کے لیے اور کثرت سے ہوں گی، جس سے خوراک کی قلت اور خشک سالی بڑھے گی۔ حیات کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی تیز ہوگی اور انفیکشن سے لگنے والی بیماریوں کی بہتات ہوگی۔ ماحولیاتی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہوں گی۔ اگلی صدی بارے صحیح پیش گوئی کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا۔ یہ سب قیاس آرائیاں اور سائنسی اندازے ہیں۔